اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی مردود شیطان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اور ہم نے تم پر ابر کا سایہ کیا اور ہم نے تمہارے پاس من و سلوہ پہنچایا، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو دی ہے کھاؤ، اور انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا بلکہ اپنا ہی نقصان کرتے تھے۔ اس آیت میں 5 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، ہم نے تم کو بادل کا سایہ عطا کیا۔ دوسری بات، تم پر من و سلوہ نازل کیا۔ تیسری بات، کہا کہ جو پاکیزہ رزق ہم نے تمہیں بخشا ہے کھاؤ۔ چوتھی بات، انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا۔ پانچویں بات، بلکہ وہ خود ہی اپنے جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ میرے محترم بھائیوں بہنوں، بنی اسرائیل کا وطن اصلی ملک شام ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں یہ مصر پہنچے تھے، جس کی تفصیل سورہ یوسف میں موجود ہے۔ بنی اسرائیل چونکہ مصر میں تھے تو ملک شام پر عمالقہ نامی ایک قوم نے شام پر قبضہ جما لیا تھا۔ جب بنی اسرائیل کو مصر والوں کی غلامی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے آزادی اور نجات مل گئی، اور فرعون کے غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل کو پورا اطمینان بھی حاصل ہو گیا، اور بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے تورات بھی نصیب ہو گئی، تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنی اسرائیل کو حکم ہوا کہ اپنے اصل وطن ملک شام چلے جائیے اور اپنے ملک پر قبضہ جما لیں اور عمالقہ سے جہاد کرے۔ ظاہر ہے کہ بنی اسرائیل کے لیے ایک سنہری موقع تھا، اور ان کے ساتھ خدائی مدد بھی تھی۔ وقت کے نبی ساتھ تھے، اللہ کی کتاب تورات بھی ان کے ساتھ تھی۔ جب بنی اسرائیل ملک شام کے قریب پہنچے تو عمالقہ کی طاقت و قوت سے ڈر گئے اور جہاد کرنے سے انکار کر دیا، اور ہمت و جرت کے بجائے بزدلی اور بے یقینی کی کیفیت دلوں میں پیدا کر لی۔ چنانچہ بنی اسرائیل ایک میدان میں 40 برس تک حیران و سرگردہ پھرتے رہے۔ اس میدان کا نام ہی میدان طی پڑ گیا، اور طی کے معنی حیرانی و سرگردانی کے ہیں۔ یہ میدان طی بالکل کھلا میدان تھا، نہ کوئی عمارت تھی نہ مکان تھا۔ بنی اسرائیل دھوپ میں تپ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں ان کو دوسری کئی نعمتوں سے نوازا، وہی اور 2 نعمتوں سے بھی نوازا، جن کا ذکر سورہ بقرہ کی اس آیت میں ہے۔ ایک نعمت تو یہ دی ہے کہ ہلکے ہلکے بادل کا سایہ ان پر کر دیا۔ اور ان کی بھوک کو مٹانے کے لیے ان پر من اور سلوہ 2 چیزیں عطا کی۔ من ایک لذیذ قدرتی غذا تھی جو شہد کی طرح جمی ہوئی اور دانے دار آسمان سے گرنے والی شبنم کی قسم کی چیز تھی، اور دوسری چیز سلوہ عطا کیا گیا، جو ایک قسم کا بٹیر ہے۔ یہ جزیرہ نما سینا کا خاص جانور ہے۔ من کو ترنجبین سے بھی تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ نہایت عمدہ اور میٹھی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے بکثرت پیدا کر دی، اور سلوہ نامی پرندے ان کے پاس خود بخود اکٹھے ہو جاتے تھے اور وہ ان کو پکڑ لیتے تھے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 160 میں بھی بنی اسرائیل پر کیے گئے ان 2 احسانات کا تذکرہ یوں موجود ہے: وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے ان کو بادل کا سایہ دیا اور ہم نے ان پر من و سلوہ اتارا۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 80 میں بھی من و سلوہ کے اتارے جانے کا ذکر موجود ہے۔ من و سلوہ کے بارے میں بنی اسرائیل کو یہ حکم تھا کہ ہر شخص ہر روز ضرورت کے بقدر لے اور دوسرے دن کے لیے جمع نہ کرے، مگر بنی اسرائیل نے اس میں بھی نافرمانی کی اور حرص کے مارے اٹھا کر رکھنے لگے۔ اس کا انجام یہ ہوا کہ گوشت سڑنے لگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی نعمتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔